نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم سورہ کہف شروع کر رہے ہیں، پارہ نمبر 15 میں 110 آیات ہیں اس سورت کی اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کے بہت فضائل ہیں۔ اس سورت کی پہلی 10 آیات کے متعلق ارشاد ہے کہ جو شخص ان کو یاد کر لے گا اور ان کی تلاوت کرے گا تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا ہمارے لیے فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن بہت فضیلت رکھتی ہے۔ جو بھی شخص سورہ کہف کی تلاوت ایک جمعے کو کرتا ہے تو اگلے جمعے تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشنی کے حصار میں رہتا ہے، اور جب وہ اگلے جمعے کو دوبارہ پڑھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ اس نور اور روشنی میں آ جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس کے متعلق مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تھے تاکہ وہ جان سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ گھر چھوڑ کر غار میں جنہوں نے بسیرا کیا تھا ان کے متعلق کیا بات تھی، یا انہوں نے کیوں ایسا کیا، کیونکہ وہ ان واقعات کو پہلے پڑھ چکے تھے اپنی کتابوں میں۔ اور ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ سورہ کہف کی تلاوت کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کو گھیرا ہوا ہے سفید بادلوں نے اور وہ ان کی لپیٹ میں ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اور یہ بھی انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا گھوڑا بھی جو ان کے پاس بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا۔ انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ سورہ کہف کی تلاوت کے دوران جو ان کی فیلنگز تھیں یا جو ان کو محسوس ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ سورہ کہف کی برکات تھیں جو تمہیں اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں نے سلام پھیرا تو وہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو یہ اس صورت کی فضائل تھے، اس صورت کی روشنی تھی، نور تھا، بادلوں کا سایہ تھا جو ان کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، اور جیسے انہوں نے سورت کی تلاوت کر لی تو وہ پھر ختم ہو گیا۔ تو آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے پورے قرآن پاک کی تمام صورتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، الذی، جس نے، انزل، نازل کی، علی عبدہ، اپنے بندہ پر، الکتابہ، کتاب، ولم یجعل، اور نہیں اس نے رکھی، لہو، اس میں، عوجا، کوئی کجی۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ الحمد، حمد و ثنا، حامد، محمود، انزل، نازل، نزول، انزال، منزل، من اللہ، علی الاعلان، علی العموم اور علیحدہ، عبدہ، عبادت، عابد، معبود۔ یہ ورڈز ہماری آج کی آیت میں استعمال ہونے والے ہیں۔ عربک کے ورڈ دیکھیے، یجعل، رکھی، ایوجا، کجی، اور یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بے شک تمام تعریفوں کا منبر و محور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی جو بہت زیادہ وابستگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبوب تھے، اس کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ جو نازل کی کتاب اپنے بندہ پر،
یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، جو نازل کی کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب یہ دیکھیے عربک شاعری میں بھی جو چیز ہے اس میں یہ چیز بڑی کہی جاتی ہے۔ ایک شعر کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ وہ جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے نام سے نہ پکارو، میرے محبوب کے نام سے پکارو۔ اور یہ تو شاعری کی بات ہے، اور اسلامک کلچر میں یہ دیکھیے کہ عورتیں عام طور پر جو ہیں وہ اپنی مسلمان عورتیں شوہروں سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہیں، اتنا زیادہ ان کو وفاشار ہوتی ہیں کہ وہ عام طور پہ یہ نہیں، اپنا نام نہیں بتاتی کسی جگہ پر، بلکہ مسز فلاں اور مسز فلاں کہتی ہیں۔ تو یہ محبت کا ایک انداز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اختیار کیا، اور کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا کا لائق مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے، جس کی حمد و ثنا کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے قابل ہے، اور اسی کی تعریف ہے، تعریف کا اصل مستحق بھی وہی ہے۔ اور آگے دیکھیے، وہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو اتارا، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جس میں زندگی کا کوئی معاملہ ایسا رہ نہیں گیا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان نہیں کیا، جو ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں نافذ العمل کر لیں تو زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں مبہم رکھا گیا ہو۔ تو یہاں پر وہی محبت کا پہلو ہے کہ بندے پر نازل کی، اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، یعنی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آتی ہو، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھایا نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں شامل کیا جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جو تمام انبیاء پر ختم نبوت لے کر آئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا نبوت کا، وہ آپ پر تکمیل ہوا، آپ پر مکمل ہوا، اور آپ ہی وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت نازل کی اور قرآن پاک کو رہتی دنیا تک مشعل راہ بنایا۔ پہلی کتابوں میں ان کی پڑھنے والوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریفات کر لی تھیں، لیکن قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بلا شبہ اس کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو جہاں حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمے ہو گئی، جہاں حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، تو وہاں پہ واقعی محبت، حفاظت اور اپنی امت پر ہر ہر حکم، ہر ہر احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا واضح الفاظ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی، اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگیوں میں اس کو نافذ العمل کرے اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندے پر کتاب نازل کی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، کوئی معاملہ مبہم نہیں رکھا گیا، کوئی چیز ایسی نہیں رکھی گئی جو پوشیدہ ہو، جس کو سمجھا نہ جا سکے، اور اگر کمی ہے تو وہ ہماری اپنی عقل میں، ہمارے اپنے ٹائم میں، ہماری اپنی سمجھ بوجھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنے، سمجھانے والا بنائے، اور آخری سانس تک قرآن کے ساتھ جوڑ کر رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔